صفحہ نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور ان کا تذکرہ چل رہا ہے. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا عزم کر لیا اور اس کے لیے سامان تیار کیا تو حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیت تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہودیوں نے پیغمبر کے اور خدا کے دشمنوں نے بھی چال چلی اور وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لے لی جائے. وَمَكَرَ اللَّهُ. اور اللہ نے بھی ایک تدبیر چلائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کسی طرح کا نقصان نہ اٹھائیں. واللہ خیر الماکرین. اور بہترین تدبیر کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اور وہ تدبیر یہ ہوئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے اور باہر سے لوگ آپ کو نکال کر لے جانے کے لیے دروازے پر آ گئے تھے. فطری چیز ہے کہ موت سے ایک قسم کی وحشت، ایک قسم کا ڈر، ایک خوف، ایک نامانوسیت اولیاء اللہ کو بھی ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینک کر دیکھ رہے تھے کہ یہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. جب وہ عصا واپس آیا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ممکن ہے
سمجھ گئے ہوں گے ان کی کیا تدبیریں ہیں، کیا چال اور ارادے ہیں، تو کچھ دہشت محسوس ہوئی ہو. اس وجہ سے نہیں کہ اگر یہ مار دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ جو پیغمبر کا ایک مشن ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، وہ سمجھ رہے تھے شاید ابھی وہ کام باقی ہے، اور اگر ان لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو میرا مشن تکمیل تک نہیں پہنچے گا. تو اس کشمکش میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ. یہ نام کس کا ہے؟ عیسیٰ کس کا نام؟ مسیح ابن مریم. پیچھے آیا نا، مسیح ابن مریم کا نام. جس کا یہ نام ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی روح کو بلاتے ہیں کہ جسم کو بلاتے ہیں، یا دونوں کو بلاتے ہیں؟ دونوں کو بلاتے ہیں. جب اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ کی روح کو بلایا یا جسم کو بلایا؟ دونوں کو بلایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے یہ نقطہ کہ جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا انہوں نے بہت بڑا فتنہ اور فساد کھڑا کیا، اور انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات میں تحریف کی ہے، ایسی تبدیلی کی ہے جس سے عقائد کا پورا نظام ہی خلط ملط ہو گیا. اب پہلے یہاں یہ سن لیں، یہ بات پہلے بھی آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے تو انتظام کیا، اور حواریین نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عیسیٰ کے جو جن ساتھی 28ویں پارے میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم مدد کریں گے. اب جو حواری تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، اور یہودی بھی دیکھ رہے تھے. اسی دوران ایک آدمی یہودیوں میں سے اچانک اس کی شکل تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ جیسی شکل بن گئی. یہ یہودی تھا، اسی کو پکڑا اور اسی کو لے کر سولی پر چڑھا دیا. تو یہودی کیا سمجھے کس کو سولی پر چڑھایا؟ اور عیسائی جو دور سے دیکھ رہے تھے ان نے کیا سمجھا کس کو چڑھایا؟ ان نے بھی حضرت عیسیٰ کو سمجھا، اس لیے کہ شکل و صورت وہی تھی. انہوں نے کہا ہمارا نبی مارا گیا، اور یہودیوں نے کہا ہمارا دشمن مارا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھا دینے اور شہید کر دینے کا نظریہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی. فرق ہے تھوڑا سا. فرق یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھایا، مسئلہ ختم ہو. عیسائی کہتے ہیں سولی پر چڑھایا تھا، روح بھی نکل گئی، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کو موت نہیں آ سکتی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے. وہ دوبارہ زندہ ہوئے. دوبارہ زندہ ہو کر کہاں گئے؟ دوبارہ زندہ ہو کر پھر ان کی وفات ہوئی. پھر ان کی وفات ہوئی. کیونکہ اگر اسی کو وفات مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے بیٹے پر حملہ کر کے لوگوں نے اس کو کمزور کر دیا، اس کو شکست ہو گئی، الیاذ باللہ ہار گیا. اس لیے وہ کہتے نہیں، وہ وقتی چیز تھی، حملہ ہوا، اس کا اثر بھی ہوا، روح بھی نکل گئی، لیکن دوبارہ روح آئی اور پھر وہ اپنی طبعی وفات سے اس دنیا سے چلی. قرآن پاک میں اس کی تردید آئی ہے. 6 پارے کے شروع میں آ رہا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا. پھر کیا ہوا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح زندہ اسی وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں رفع الی السماء، آسمان کی طرف اٹھایا جانا. لیکن چونکہ انسان ہیں اور طبعی وفات ہر کسی کی ہونی ہے، اس لیے دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں. چونکہ ان کے مشن کا ایک حصہ ابھی باقی ہے، وہ ہے قتل دجال کو قتل کرنا، اور پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین نافذ کرنا. یہ 2 کام ان کے ابھی باقی ہیں. تو وہ دوبارہ آئیں گے
اور پھر آ کر اپنا کام کریں گے، زندہ رہیں گے. مختلف روایات ہیں، شادی کریں گے ایک یا زیادہ، ایک شادی یا زیادہ بھی کریں، بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں جہاں 3 قبر بنی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر شریف، اس کے ساتھ ایک قبر کی جگہ باقی ہے اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت بھی جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ. یہ خطاب کیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا. ایک ترجمہ، میں آپ کو وفات دوں گا. کیا مطلب ہے میں آپ کو وفات دوں گا؟ کہ ڈریے مت، یہ کچھ نہیں کر سکیں، میں خود دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ تسلی مل گئی حضرت عیسیٰ کو کہ اگر یہ لاکھ تدبیر بھی کریں یہ مجھ کو سولی پر نہیں چڑھا سکتے، قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میری طبی موت ہوگی. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا وصول کروں گا. پورا پورا وصول کرنے کا مطلب ہے کہ روح پوری میں نکالوں گا، سولی وغیرہ کے ذریعے سے نہیں. بات مطلب ایک ہی ہے دونوں کا. اس سے تردید ہو گئی یہودیوں کی بھی اور عیسائی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. علماء اسلام نے اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اپنے متعلق عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. لیکن اہل اسلام نے قرآن پاک اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو صراحت اور وضاحت آئی ہے اس کی بنیاد پر سب کا انکار کیا، سب کی تکفیر کی، سب کو کافر قرار دیا. ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ اپنے آپ کو بحیثیت مسیح موعود لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان میں مشہور ترین بدبخت ہے مرزا قادیانی. لہذا جب وہ پیدا ہوا تو اس نے رفتہ رفتہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. پہلے اس نے اپنے متعلق کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، اور پھر کہا میں نبی ہوں، پھر کہا میں خدا ہوں. خدا میرے اندر حلول کا، یعنی میرے اندر داخل ہو گیا ہے خدا. اس نے یہ رفتہ رفتہ یہ مختلف دعوے کیے. تو علماء نے اس کی تردید میں کتابیں لکھی. ان کتابوں میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعریف، ان کا بیان، ان کا ذکر مبارک، اور ان کی وہ صفات جو قرآن و حدیث میں آئیں، اور ان کے متعلق اسلامی نظریہ اور عقیدہ. دوسرا وہ آدمی جس نے اپنے متعلق مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی تردید اور اس کے کفر کا بیان. یہ 2 چیزیں آئیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر دوسری بات حضرت عیسیٰ سے فرمائی. ایک تو ہم متوفی کا، آپ کو خود موت دیں گے، اور وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف آپ کو اٹھائیں گے. اپنی طرف اٹھانے کا مطلب ہے آسمان کی طرف اٹھانا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کس وقت کہا ہے اللہ پاک نے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تھے اور آپ کو وہ لے جانے کے لیے آئے تھے، پکڑ کے سولی پر چڑھائیں. اسی وقت کا بیان ہے نا. تو اس وقت جو گھبراہٹ تھی یا جو خوف کا ماحول تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ہو رہا تھا، روح پر ہو رہا تھا، یا دونوں پر ہو رہا تھا؟ روح بھی وہیں تھی نا، جسم بھی. تو اب جب یہ کہا آپ کو اٹھائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے جسم اور روح. اگر اس سے مراد ہوتی ہم آپ کی روح کو اٹھا لیں گے، جسم نہیں اٹھائیں گے، تو یہ کون سی خصوصیت ہوئی؟ روح تو ہر کسی کی جاتی ہے نا. پھر تو میری اور آپ کی روح بھی جائے گی، اور جو آج تک گئے ان کے سب کی روحیں کہاں گئی؟ اوپر ہی چلی گئی. اہل ایمان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر ہی جاتی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تردید ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اٹھا لی گئی تھی، جسم نہیں اٹھائے. تو پھر خصوصیت کیا رہتی؟ کچھ بھی نہیں. رافعوں کا حضرت عیسیٰ سے خطاب ہے، ہم آپ کو اسی وقت اٹھائیں گے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے آپ کو پاک کریں گے. اس کے 2 معنی ہیں.
ایک معنی یہ ہے کہ کافروں نے آپ کے نبوت پر جو الزام لگایا ہے جھوٹا ہونے کا کہ آپ نبی نہیں، ایک قسم کا عیب ہے نا کسی کو جھوٹا کہنا، اس عیب سے ہم آپ کو پاک صاف کر دیں گے۔ اس عیب سے پاک صاف کرنے کا مطلب ہے آپ کی نبوت کو اب واضح کریں گے تاکہ ان کے اس الزام کی حقیقت سامنے آ جائے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی اب تک یہ الزام لگا رہے ہیں، اب بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا عطا پتہ نہیں ہے، العیاذ باللہ، وہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں، اصلاً وہ کوئی معجزے کے طور پہ پیدا نہیں ہوئے، خرق عادت اللہ کی قدرت سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان پر ناجائز اولاد ہونے کا الزام یہودی لگاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مطہرو کا، ہم آپ کو اس سے بری کریں گے، دنیا مانے گی اس کو۔ چند لوگ اگر بکواس کرتے ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس پہ سوال ہوگا کہ یہ تو اسی وقت بری ہو گئے تھے جس وقت بچے تھے اور آپ نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس وقت تو ہو ہی گئے تھے، لیکن یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اہل اسلام آ رہے ہیں آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کی امت ہوگی تو وہ امت دفاع کرے گی، وہ کہے گی کہ نہیں، آپ بالکل نبی برحق ہیں اور بطور معجزہ حضرت مریم کے پیٹ سے آپ کی ولادت۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب یہاں ایک بحث اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو پہلے وفات ہے یا پہلے آسمانوں کی طرف اٹھانا ہے؟ پہلے کیا ہوا؟ پہلے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا، وفات تو ابھی باقی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو آپ، یہاں آ رہا ہے انی متوفی کا، وفات کا ذکر پہلے آ رہا ہے، رافع کا الی السماء، آسمانوں پر اٹھانے کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ بظاہر ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو ابھی آسمانوں پر اٹھا رہے ہیں، بعد میں ہم آپ کو وفات دیں گے، ترتیب یہی ہے۔ اب یہ ایک مستقل بحث ہے، اب اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑوں گا، اس لیے کہ یہ لمبی بحث ہے، سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے سبق بھی ہمارا رہ جائے گا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا، عقیدہ ہمارا کیا ہے۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایک انعام ہم یہ کریں گے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، اس سے مراد ہیں عیسائی، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق مانتے ہیں، نمبر ایک، یا وہ عیسائی جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، دونوں ہو گئے نا۔ جیسے مسلمانوں میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر مکمل عمل کر رہا ہے، وہ بھی حضور کی امت، دوسرے وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے ہم جیسے لوگ ہیں، پڑھ لی نماز کبھی نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا کبھی نہیں، دین کا کچھ عطا پتہ نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، سنت سیرت کا کچھ پتہ ہی نہیں، آخرت کے اعتبار سے غافل زندگی گزار، لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود عیسائی بھی ایسے ہیں، دونوں مراد ہیں کہ عیسائی چاہے وہ آپ کی تعلیمات اور شریعت پر مکمل عمل کریں یا آپ کو نبی برحق سمجھتے ہوں، چاہے وہ پھر باقی دین کے اعتبار سے خالی ہوں۔ یہودیوں کے مقابلے میں جاعل الذین اتبعوا کا، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کا درجہ بڑھا دیں گے فوق الذین کفروا، کافرون پر، کافروں سے مراد یہاں یہودی۔ اس سے پتہ چلا ایک وعدہ حضرت عیسیٰ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ماننے والے غالب آئیں گے کس پر؟ یہودیوں پر، کافروں سے مراد یہودی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائی ہمیشہ غالب رہے ہیں یہودیوں پر، اس وقت بھی غالب ہیں۔ اگر امریکہ، برطانیہ، فرانس اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، وہ تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چند لوگ ہیں یہودی دنیا میں۔ ہمیشہ اس یہودیوں نے اپنا آپ باقی رکھنے کے لیے عیسائیوں کا سہارا لیا ہے، کیونکہ ان کی جماعت تھوڑی سی ہے، ان کی مذہبی تبلیغ نہیں ہوتی، یہودیوں کی مذہبی تبلیغ جیسے ہندوؤں کی ہوتی ہے نا، کہ ہندو اس وقت گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کر رہے ہیں، یا عیسائی باضابطہ ساری دنیا میں مشن چلا رہے ہیں لوگوں کو عیسائی بنانے کا، اور مسلمان بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کے پیٹ سے یہودی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اگر بعد میں یہودی بن جائے تو بھی وہ یہودی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہودی وہ ہے جو حضرت یعقوب کی اولاد میں ہو، اب جو ہے ہی نہیں اولاد میں تو وہ یہودی کیسے بنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے کشمیری لوگ جو ہیں، یہ کسی غیر کشمیری کو چاہے پھر وہ نسل در نسل یہاں ہو نا، کشمیری ماننے کے لیے تیار، اس کو بہاری کہیں گے،
چاہے وہ عربی بھی کیوں نہ ہو. اردو بول رہا ہے تو یہ کو یا پہلے کہتے تھے کھانا گجر، پہلے کھانا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم اور حکیم الاسلام، بڑی اونچی شخصیت، تشریف لائے کشمیر میں. انہوں نے سری نگر کی جامعہ مسجد میں 2 گھنٹے بیان کیا. بڑی اونچی شخصیت، دارالعلوم دیوبند کے سب سے لمبے عرصے تک رہنے والے محتمم. اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ ان کے زمانے میں ان جیسا بیان کرنے والا اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو واضح کرنے والا دوسرا کوئی عالم نہیں تھا. عرب میں عجم میں شہرا تھا ان کا. تو کشمیر بھی ایک دفعہ تشریف لائے تو انہوں نے بیان کیا. بیان میں بہت لوگ تھے. میر وائز مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. تو سری نگر کے لوگوں نے جب ان کا بیان سنا، بعد میں کہا مولوی اس جان مگر اس گجر. کیوں؟ اس لیے کہ اردو بول رہا. تو جیسے یہ قوم تسلیم نہیں کرتی، ایسے یہودی بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جو یہودی بن جائے اس کی تبدیلی مذہب کا کوئی اعتبار. اس لیے ان کو اپنا آپ باقی رکھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. اور وہ سہارا کس کا لیتے ہیں؟ عیسائیوں کا. وہ مسلمانوں کا سہارا نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے مسلمانوں کا سہارا؟ اب دیکھو آپ، ایک 122 صفحہ نمبر 122 کھولیں جلدی جلدی. صفحہ نمبر 122 جہاں سے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 6 پارے کا بالکل آخری صفحہ، لا یحب اللہ کا آخری صفحہ کھول لیا. سب سے اس صفحے 122 میں سب سے آخری آیت دیکھیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَجِدَنَّ، آپ دیکھیں گے اور آپ یہ پائیں گے، اشد الناس عداوةً للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق سب سے زیادہ دشمنی کس میں ہے؟ الیہود، کس میں؟ پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے دشمن، والذین اشرکوا دوسرے نمبر پر مشرک، ہندو، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ. پہلے نمبر پہ کون؟ اب اگر دوستی دیکھتے ہو کہ دوستی کرنے میں کون قریب ہو سکتا ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے کسی قدر قریب اور ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردی رکھنے والے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو عیسائی کسی قدر قریب ہیں اور یہودی بہت دور. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں ہے ایسا؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں میں قسیسین اور رہبان ہیں اور ان کے اندر مذہبی کبر نہیں ہے. لا یستکبرون. قسیسین اور رہبان کا مطلب ہے نیک صالح لوگ، اور کچھ علماء ان میں ہیں جو سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، اس لیے وہ زیادہ بحث و مباحثہ. اور یہودی یہ بڑے اٹل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں عیسائیوں کا درجہ یہودیوں سے بڑا رہے گا. اور یہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے عیسائی اگرچہ کافر ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نا، صرف اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کا درجہ بڑا رکھا. اور مسلمان چونکہ اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لہٰذا اللہ کی حقیقی مدد دنیا آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہے، ورنہ مسلمانوں کا غلبہ سب پہ رہا ہے. تاریخ دیکھو، تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ جب تک اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ مسلمانوں میں تھا اس وقت تک یہودی بھی، عیسائی بھی اور دنیا کی بڑی بڑی قومیں بھی مسلمانوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی. جب ہم ان کے سامنے جھک گئے دنیا کے لیے تو وہ ہمارے سر پہ بیٹھ. ثم الی مرجعکم، آخر کار پھر تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. کہاں؟ قیامت میں.
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تمہارے اختلاف کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں فیصلہ کروں گا. اس وقت میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے. اور اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں دیا، بلکہ وہ آسمانوں پر چڑھ گئے، لے جائے گئے اور پھر قرب قیامت میں دوبارہ واپس آئیں گے. اب جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور جو ماننے والے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا انجام تو یہ ہے، یعنی یہودیوں کا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخرت کی سزا تو کب ہوگی؟ مرنے کے بعد. اور دنیا کی سزا ہو گئی ان کو. دنیا کی سزا ہوئی کہ عیسائیوں نے اتنا مارا یہودیوں کو، ساری دنیا میں بکھیر کے رکھ دیا. تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کیا حال کیا یہودیوں کو. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی والی مددگار نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور ایمان والے جو عمل صالح بھی کریں. دیکھو ایمان والوں کے ساتھ عمل صالح کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے کہ ایمان پر آخرت کی نجات تو ہوگی، لیکن دنیا کے مسائل کا حل عمل صالح پر ہے. اگر بد عملی ہوگی ایمان کے ساتھ بھی، تب بھی دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. واللہ لا يحب فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پورا اجر دیں گے. پورا کا مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے ایمان والوں سے. اور جب اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تو ان کو سزا دے، اور جن سے محبت کرتا ہے ان کو جزا دے، وہ ایمان والے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ تلاوت کر رہے ہیں ہم آپ پر اپنی آیتیں اور حکمت و دانائی کا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہوا، یہودیوں نے جو سازشیں کی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. کسی اخبار کتاب رسالے میں آپ نے نہیں پڑھا، کسی کے ذریعے سے آپ کو یہ حالات معلوم نہیں ہوئے. پھر آپ کو یہ پتہ چلے اور آپ نے اس تفصیل سے یہ حالات بیان کیے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی. یہ دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. اب سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو وفات کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو آسمانوں پر کیوں لے جایا گیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے، یا جو ان کی جماعت ہے ان کے پاس پہنچا دیتے، یا جو لوگ باہر آئے تھے وہ سارے کے سارے مر جاتے، یا جنگ ہوتی جیسے جنگ بدر ہوئی، فرشتے آتے اور حضرت عیسیٰ کو چھڑا لیتے. آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آیا سوال؟ جی. اس کا جواب ہے ان مثل عیسیٰ، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ جو ہوا رفع الی السماء، آسمانوں کی طرف جانے کا، اس لیے ہوا ان کی شان ہی ایسی، ان کی مثال تو ایسی ہے کمثل آدم، جیسے آدم کی مثال، کہ آدم پیدا ہوئے باپ اور ماں کے بغیر، اور پیدا ہوئے جنت میں، وہاں سے لائے گئے دنیا میں، اور کیسے اتارا گیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے، اور پھر یہاں سے تبھی وفات کے ذریعے سے دوبارہ جنت میں چلے گئے. تو جیسے وہ پیدا ہوئے ہیں ماں باپ کے بغیر، ایسے ہی حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں باپ کے بغیر. لہٰذا جیسے حضرت آدم کی مثال، ایسے ان کی مثال، ان کو بھی اسی طرح بطور معجزہ آسمانوں پر لے جایا گیا تاکہ ان دونوں کی مثال ایک جیسی رہے. خاص معاملہ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا جائے. سوال سمجھ میں آیا نا جواب؟ خلقہ من تراب، حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ فرمایا پیدا ہو، تو حضرت آدم پیدا ہو گئے. ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرشتے سے کہا جا کر کہو، انہوں نے پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہو گئے. جیسے حضرت آدم کو جنت سے آسمان زمین پر بھیجا گیا، ایسے حضرت عیسیٰ کو زندہ زمین سے پہلے آسمان پر اٹھایا گیا تاکہ نہ ماننے والوں کے سامنے نبی ہونے کی وضاحت سے تفصیل اور بیان آ جائے، کوئی دلیل اور حجت باقی نہ رہے ان کے پاس کہ کل قیامت کو وہ اپنے بچاؤ میں جسے پیش کر سکے. الحق من ربک، حق بات تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ تفسیر آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اب ہمارا ایک سوال ہے، یعنی ایک عام سوال کہ اس ساری تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
جبکہ یہ بیان جہاں سے شروع ہوا تھا. پلٹ کے دیکھیں صفحہ. صفحہ نمبر 55 سطر نمبر 6. 2 ورق پلٹنے پیچھے، بس 2. یوم تجد کل نفس شروع میں آ رہا ہے، اوپر صفحے کے اوپر پہلی آیت یوم ہے نا. 5 لائن چھوڑ دیں. 1 2 3 4 5 آ گیا ان اللہ اصطفیٰ ہے نا. اس سے پہلے ذکر چل رہا تھا اللہ کی قدرت کا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے نا. اندھیرے سے روشنی نکالتا ہے، روشنی سے اندھیرے. یہاں پہنچ کر اللہ پاک اب نبیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں. ان میں سب سے پہلے ذکر کیا حضور کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اب نبیوں کا ذکر شروع ہوا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے منتخب کیا، چن لیا نبوت کے لیے حضرت. کس کا ذکر آیا؟ ونوحن، اور حضرت آل ابراہیم. آل ابراہیم سے مراد کون ہے؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف ہے نا. و آل عمران، اور آل عمران. یا تو اسے حضرت موسیٰ مراد ہے، اور یا پھر حضرت عیسیٰ. نہیں بھول گئے آپ. آل عمران سے کون مراد؟ حضرت مریم کا خاندان. یہ 4-5 نبیوں کا ذکر آیا نا، لیکن آگے تفصیل میں ان کا کہیں نام نہیں ہے. ان کی طرف صرف اشارہ کیا. تفصیل شروع ہو گئی آگے سے صرف حضرت، اور 3 صفحے ہو گئے اور آگے آ رہا ہے انہی کا ذکر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس تفصیل کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عجیب و غریب ہے. وہ بحیثیت نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، بحیثیت نبی زمینوں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب بحیثیت امتی دوبارہ زمین پہ آئیں گے. چونکہ ایک زمانے میں بحیثیت نبی تشریعی وہ اس دنیا میں کام کر کے گئے ہیں، اب وہ بحیثیت مجدد اور امام اور قائد اور بحیثیت دینی رہبر اور رہنما اس امت میں دوبارہ آئیں گے. اس امت کے آخری حصے کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے. دنیا میں دین پھیلانا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. حضرت امام مہدی بھی ساتھ میں ہوں گے. تو درمیان میں ایک بڑا فاصلہ ہے. اس فاصلے میں عیسائیوں نے الگ نظریہ پیش کیا، یہودیوں نے الگ نظریہ پیش کیا، اور مسلمانوں میں سے گمراہ لوگوں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے بعض لوگوں نے اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ ہیں، عیسیٰ مسیح ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی تفصیل اگر نہ بیان کی جاتی تو نبی اگر دنیا میں آ جائے اور نبی کی نبوت کا انکار کر دے کوئی، تو انکار کرنے والا کافر ہوگا. چاہے لا علمی میں انکار کرے، پہچان نہ سکے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور اگر پہچان کر کرتا ہے تب تو کافر ہے. اگر حضرت عیسیٰ کی یہ تفصیل نہ آتی، ممکن ہے جب وہ آتے تو امت کو ان کی پہچان نہ ہوتی، امت انکار کر دیتی کہ آپ عیسیٰ نہیں ہیں. تو جو طبقہ اس وقت انکار کرتا وہ کیا بن جاتا؟ ہوتا نقصان کہ نہ ہوتا؟ نمبر 2، اگر ان کی وضاحت سے یہ تعریف اور توصیف اور ان کا ذکر اور بیان نہ آتا، امت کو پوری بات سمجھ میں نہ آتی، تو جو آدمی بھی کھڑا ہو کر کہتا میں عیسیٰ مسیح ہوں تو لوگ اس کو کیا سمجھ لیتے؟ تو کتنا بڑا فتنے کا دروازہ کھل جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ اس امت کے آخری حصے کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. جب تک پہچان نہیں ہوگی سمجھیں گے کیسے یہ کون ہے. اتنی تفصیل آ گئی ہے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور دجال کے بارے میں کہ اب جب یہ حضرات حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ دجال نکلے گا، امت کو ان حضرات کے پہچاننے میں اور دجال کے پہچاننے میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہوگی. اب جو گمراہ ہونا چاہے گا سوچ سمجھ کے گمراہ ہوگا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا سوچ سمجھ کے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ زمین پر اترنے کو کہتے ہیں نزول عیسیٰ. کیا؟ یہ لفظ یاد رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نزول یعنی حضرت عیسیٰ نازل. اب جب نازل ہوں گے تو بحیثیت نبی نہیں ہوں گے. نبی تو وہ اپنی جگہ برقرار ہے، نبوت کا عہدہ ان سے ختم
لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ بحیثیت امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی تھے اب نبی نہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے عرب کا بادشاہ پاکستان آ جائے یا پاکستان کا وزیر اعظم سعودی عرب چلا جائے، تو پاکستان کا وزیر اعظم سعودی عرب چلا جائے گا تو کیا اس کی وزیر اعظمی ختم ہو جائے گی؟ لیکن وہاں جا کر وہ وزیر اعظم نہیں ہے وہاں کا تو وہ مہمان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو ہوں گے بحیثیت نبی ہی، لیکن چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب شریعت ان کی منسوخ ہے، تو اسی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن اس وقت اس امت کے قائد اور امام وہی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ واپس آنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نزول۔ حضرت امام مہدی کے آنے کو کہتے ہیں ظہور مہدی۔ ظہور مہدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں گے لیکن لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگا کہ کون ہے مہدی، وہ لوگوں میں عام انسان کی طرح رہیں، کافی عمر ہو جائے گی، بچے ہوں گے، اہل و عیال ہوں گے، پھر وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، وہاں کچھ لوگ ان کو پہچانیں گے، اس وقت ظاہر ہوگا یہ کون ہے۔ تو اس لیے ان کے آنے کو کہا جاتا ہے ظہور مہدی۔ اور دجال جب آئے گا تو دجال کے آنے کو کہا جاتا ہے خروج دجال۔ خروج کہتے ہیں نکلنے کو، اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی موجود ہے، دجال کسی جگہ ہے، چھپا ہوا یا بندھا ہوا، وہ نکل آئے گا اس وقت، تو اس کے نکلنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت سارے حضرات کے نام بتا دیے ہیں کہ یہ حضرات اس امت میں آ کر تجدید دین اور تبلیغ دین کا کام کریں گے، جیسے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرح ضرورت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ دجال کا نام لے کے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، لہذا نام اور عطا پتہ پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب اگر کوئی آپ سے علم وحی آ جانے کے بعد بھی بحث و مباحثہ کرے، کوئی آپ سے بحث و مباحثہ کرے کہ نہیں ہم نہیں مانتے دین حق کو، یا ہم نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کو، یا کوئی اور بات، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں۔ اے نبی، اگر کوئی اب بحث و مباحثہ کرے حق آ جانے کے بعد تو پھر کیا کریں آپ؟ جب دلیل دے کر بھی نہیں سمجھتا تو اب آپ مباہلہ کریں۔ کیا کریں؟ اس آیت میں مباہلے کا ذکر، اب مباہلہ سمجھ لیں پھر ترجمہ کریں۔ پہلے سمجھے ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی حق اور باطل نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو اہل حق ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باطل کو گمراہ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کریں اور حق کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کریں۔ دلیلوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے نا، لیکن اگر دلیل دینے کے بعد بھی، سمجھانے کے بعد بھی، حجت پوری کرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے پھر؟ اس وقت ایک اور صورت ہے جس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مباہلے کا کیا مطلب ہے؟ مباہلے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں فریق جو آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ پروردگار، لوگوں کے سامنے کھل کے بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے، ضلالت پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے، اور دلائل سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بحث و مباحثہ ختم نہیں ہو رہا، تو ہم اب آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اپنی لعنت اس پر ڈال۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دوری، اللہ کی رضامندی سے محروم ہونا۔ جب اللہ کی رحمت سے ہی کوئی آدمی محروم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ عذاب اور سزا کا مستحق ہوگا، اللہ کے غضب قہر کا مستحق ہوگا، تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب اترے گا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ پھر ہم دونوں میں سے جو گمراہ ہیں اس کو تباہ کر دیں۔ تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی کوئی ایسی آفت مصیبت آئے، یا پہلے میں مر جاؤں یا یہ مرے جو ہم میں سے جھوٹا ہو، یا کوئی ایسی سزا ہم دونوں میں سے گمراہ کو مل جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہاں یہ غلط تھا، تاکہ اس طریقے پر حق سامنے آ جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ تو یہ اس آیت میں مباہلے کا ذکر آیا ہے۔ کیوں آیا یہ ذکر؟ ایسے حالات بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی علاقے میں
ایک علاقہ جہاں عیسائی رہتے تھے، اس علاقے کا نام نجران لکھا ہے کتابوں میں. اس علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دو. اگر وہ دین قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر دین حق قبول نہیں کرتے تو ان کو کہو کہ پھر تم ایک کام کرو، تم مغلوبیت شکست تسلیم کر لو اور جزیہ دو. جزیہ کا مطلب ہے ٹیکس دو، اور امن سے ملک میں رہو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ہم زبردستی تم کو تلوار اور طاقت کی بنیاد پر مسلمان نہیں بنتے. اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر لڑیں گے، پھر جنگ. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفد جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جو عیسائی تھے ان نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. جو وہاں کا ذمہ دار تھا نا، حاکم تھا، وہ بڑا تیز ترار تھا. اس نے کہا ایسے کیا کریں، اپنے وزیروں میں سے، اپنے علاقے کے ذمہ داروں میں سے 3 عقل مند آدمیوں کو اس نے چنا کہ تم جاؤ سیدھا مدینہ ہی، اور جو ان کا نبی ہے نا اس کے سامنے جا کر بات کرو. تھوڑا اندازہ لگاؤ کیا ہے. اگر نبی ہے پھر زیادہ بحث و مباحثہ اور زیادہ مقابلہ بھی ٹھیک نہیں، اور اگر نبی نہیں ہوگا تو پھر کیوں ٹیکس دیں گے، پھر کیوں ایمان قبول کریں، پھر لڑیں گے. نحن رجال وہم رجال، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، نہ وہ نبی نہ ہم نبی. سمجھ میں آئے نا. تو 3 آدمی اس وفد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد مدینہ منورہ آئے. حضور سے ملاقات ہوئی مسجد نبی میں. تو ان لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، وہ ہمیں ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تو آپ کس دین کی طرف ہمیں بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اسلام کی بات ان تک پہنچائی، دعوت دی. اسی دوران بحث و مباحثہ شروع کر لیا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے کہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں خدا کو ماننے کی تو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، پھر فرق کیا رہا. آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، پھر فرق کیا رہا. آپ بھی خدا کی کتاب، ہمارے پاس بھی خدا کی کتاب، پھر ہمارے میں فرق کیا رہا. پھر آپ کیوں ہمیں دیتے ہیں دعوت اپنے دین کی طرف، آپ کا اپنا دین ہمارا. یہ بحث و مباحثہ بڑھ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. تو صحابہ بھی جمع ہو گئے، مسئلہ تو بڑھ گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجہ کا، جو اب بحث و مباحثہ کرے، دلیل سے بھی بات نہ مانے، تو اب ان سے کہیں کہ آگو چلو بھائی، ہم بھی مباہلے کے لیے تیار، تم بھی چلو. اور مباہلے کے لیے صورت کیا ہوگی؟ صورت یہ ہوگی فقل، آپ کہہ دیجئے تعالوا، آؤ نکلو چلتے ہیں باہر میدان میں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولاد کو جمع کر دیں، تم اپنی اولاد کو جمع کرو. اس کا ترجمہ ہے ندعو ابناءنا، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹے. میں نے ترجمہ کیا کیا، ہم اپنے عیال کو بلائیں، تم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بلاؤ، پورے کنبے کو بلاؤ عیال سمیت. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آئیں گے تم بھی آؤ ایک میدان میں، اور آ کر ہم ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ہم اللہ سے دعا کریں گے. اور دعا کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ یا اللہ ہمیں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. یہ اس کو کہتے ہیں مباح. حضور نے جب یہ بات کہی نا ان سے، وہ چپ ہو گئے تینوں ایک دم. انہوں نے کہا ہم تھوڑا مشورہ کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں. اب آپس میں تینوں نے مشورہ کیا تو ہم تو پھنس گئے، کیا کریں. ان میں سے ایک جو تھا نا، جو ان 3 کا ذمہ دار تھا، شرحبیل لکھا ہے کتاب میں ان کا نام، وہ بڑا تیز آدمی تھا. اس نے کہا بھائی یہ ہے نبی، یہ اگر ہم چلے گئے اس کے ساتھ جا کر ہم نے بددعا کی تو اللہ کا قہر ہم پر آئے گا، ہماری تو جان جائے گی. مقابلہ کریں گے تو ہار جائیں گے. اس لیے ایک راستہ بہتر ہے، ہم ان کو کہیں گے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتاؤ صلح کیسے کریں، تاکہ جان بھی بچ جائے اور ہم اپنے دین سے بھی نہ پھریں. آئیے دوبارہ کہیے ہم نے مشورہ کیا. حضور سے کہنے لگے کہ نہیں ہم کوئی مباہلہ وغیرہ نہیں کریں گے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا پھر جزیہ دے دو، ٹیکس دو، تو ٹھیک، اس پر صلح ہو گئی. بات سمجھ آئی. اب یہ جو ہے قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہیں سچے قصے اور واقعات، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وما من الہ الا اللہ، اور ان سچے قصوں میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، ما من الہ الا اللہ، اللہ تو صرف ایک ہی ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑی قوت و طاقت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. فان تولوا، پھر بھی اگر یہ باز نہ آئیں،
اور اپنی رٹ لگائے رکھیں، کفر پر جمے رہیں. فإن اللہ علیم بالمفسدین، آپ فکر نہ کریں، اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے تو بچنے والے نہیں ہیں، سزا ان کو خود مل جائے. سبق ہو گیا.